اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد کرو زمین میں بعد اس کی اصلاح کے، وادعوہ خوفا وطمعا، پکارو اس کو خوف سے، وطمعا اور توقع سے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک رحمت اللہ تعالیٰ کی قریب ہے محسنین کے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرًا بین یدی، خوشخبری دینے والی اس کی رحمت سے پہلے، حتیٰ اذا اقلت سحاباً، یہاں تک کہ جب اٹھاتی ہیں بوجھل بادلوں کو، سقناہ لبلد میت، ہم ہانکتے ہیں ان کو مردہ زمینوں کی طرف، مردہ شہروں کی طرف، فانزلنا بہ الماء، پس اتارتے ہم ساتھ اس کے پانی، فاخرجنا بہ، پس ہم نکالتے ہیں ساتھ اس کے، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل، کذالک نخرج الموتى، اس طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور شہر ستھرا، یخرج نباتہ، نکلتا ہے اس کا سبزہ، باذن ربہ، اس کے رب کے حکم سے، والذی خابث، اور وہ جو نکما ہے، لا یخرج الا نکدا، والذی خابث، اور وہ جو ردی ہے، لا یخرج الا نکدا، نہیں نکلتا مگر نکما۔ کذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم پھیرتے ہیں آیات، لقوم یشکرون، واسطے اس قوم کے جو شکریہ ادا کرتی ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو طرف اس کی قوم کے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، پس کہا اے قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کھاتا ہوں پر تمہارے بڑے دن کے عذاب کا۔ قال الملأ من قومہ، کہا اس کی قوم کے سرداروں نے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے سری گمراہی میں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سماعت فرمائی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب کو پکارو، آہستہ پکارو، گڑ گڑا کے پکارو، انہ لا يحب المعتدین، گویا جو اپنے رب کو نہیں پکارتے یا خلاف شریعت وہ پکارنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، فرمایا وہ معتدین میں سے ہیں، زیادتی کرنے والوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتے۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، خلاف سنت عمل کر کے، خلاف شریعت عمل کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں شرک کر کے، نفاق اور کفر کو اختیار کر کے زمین میں فساد نہ کرو، بعد اصلاحہا، بعد اس کی اصلاح کے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نہ فساد کرو زمین میں بعد اس کی اصلاح کے، یعنی جب لوگ توحید کا عقیدہ رکھنے والے ہوں اور عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ وہ وقت کی شریعت کے پابند ہوں اور اللہ کے پیغمبر کو وہ اپنا محتدا مانتے ہوں، پھر اس کے خلاف چلنا یہ زمین میں بجائے اصلاح کے فساد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام کی ذریت، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، یہ سارے توحید کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے تھے۔ پہلی وہ قوم جس نے شرک شروع کیا اور زمین پہ فساد برپا کیا، وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ لمبا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام کی اصلاح کی فکر میں رہے، سال 2 سال 5 10 کی بات نہیں، عشرے 2 عشروں کی بات نہیں،
نصف صدی، صدی کی بات نہیں، 9 صدییں، 950 سال، 50 سال کم 1000 سال نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا۔ آگے بات آ رہی ہے۔ تو پہلے جس قوم نے شرک شروع کیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اور اب تعالیٰ فرماتے ہیں نہ فساد کرو زمین میں بعد اس کے اصلاح کے، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اسی کو پکارو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ ڈرتے ہوئے کہیں اللہ تعالیٰ گرفت میں نہ لے لیں، پکڑ نہ لیں، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی عذاب، کوئی آفت نہ اتار دیں۔ ڈرتے ہوئے توقع بھی ہو کہ آخر وہ رحیم کریم ذات ہے، ضرور مہربانی فرمانے والی ذات مہربانی فرمائے گی۔ کویا خوف بھی ہو، امید بھی ہو، پھر اس کو پکارو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا بے شک رحمت اللہ تعالیٰ کی قریب ہے محسنین کے۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 100 میں سے ایک حصہ ساری مخلوق میں تقسیم کیا ہے، اور اس ایک حصے کی تقسیم کے نتیجے میں آج ہر ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، ایک دوسرے سے جو محبت کا ماحول ہے اس 100ویں حصے کی تقسیم کا نتیجہ ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ 100ویں حصے کو ساتھ ملا کے 100 حصے رحمت کے پھر اپنے مہربان بندوں میں تقسیم کریں گے۔ کیا رحمت کا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم اور کریم ہے۔ ایک جہاد میں خاتون آگ جلا رہی تھی ہنڈیا پکانے کے لیے، بچہ اس کے ساتھ تھا، ہوا سے شعلے دائیں بائیں آگے پیچھے، جس طرف شعلے آتے ماں بچے کو اٹھا کر دوسری طرف ہو جاتی، اس طرف سے ادھر، اس طرف سے ادھر، اس طرف سے ادھر۔ خیال آیا میں بچے کی ماں ہوں، میں اس قدر اپنے بچے کے لیے محبت رکھتی ہوں کہ میں اپنے بچے کو آگ کے شعلوں کے قریب نہیں جانے دے رہی، اور اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ رب العزت ہے نا، کیا وہ اپنے بندوں کو آگ کے شعلوں میں ڈالیں گے؟ آپ علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول، میرا یہ خیال ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو آگ کے قریب نہیں ہونے دے رہی، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ماں سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں۔ گویا وہ ایسا رحیم، ایسا کریم کہ ہم اس کی رحمت کو اور اس کے کرم کو فراموش کر دیں اپنی سیاکاریوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، پس پس ڈال دیں اور قدر نہ کریں، نہ شکری کریں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، فرمایا بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہی ہے جو چلاتا ہے ہوائیں، بشرم بین ایدی رحمتی، خوشخبری دینے والی اس کی رحمت سے پہلے۔ ہوائیں چلتی ہیں تو بارش کی خبر لے کر آتی ہیں۔ عموماً جب مشرق کی طرف سے ہوا چلتی ہے اس کو پورب کہتے ہیں، پورا، تو یہ بارش کی خبر لانے والی ہوا ہوتی ہے۔ ایک طرف تو وہ بارش کی خبر لا رہی ہے، دوسری طرف بعض لوگ تجربے کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ جب پورب ہوا چلتی ہے تو یہ ایک امتحان ہوتا ہے کاشتکاروں کے لیے، اس سے پھول گرنا شروع ہو جاتا ہے، پھلوں میں کمی آ جاتی ہے۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے اس کی حکمت کو، اس میں کیا حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے پھول کو گراتے ہوں جس پھول نے جا کر پروان چڑھنا ہے اور پھر نقصان دینا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ ہر باپ کو تو نہیں پتا کہ میرا یہ بچہ میرے لیے مفید ہوگا غیر مفید ہوگا، یہ میرے لیے راحت کا سما بنے گا
یا میرے لیے زحمت بنے گا؟ آیا میرے مستقبل کو روشن کرے گا یا تاریک کرے گا؟ میرا نام بہتر پیدا کرے گا یا میرے نام کو بدنام کرے گا؟ کس باپ کو پتہ ہے؟ کسی کا علم میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح کاشتکار کو بھی معلوم نہیں ہے میرے اس باغ کا پھل، میرے اس کھیت کی فصل مفید ہوگی غیر مفید ہوگی۔ اگر کوئی پھل جھڑ رہا ہے، کوئی پھول گر رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت ہو کہ وہ نقصان دہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا عالم الغیب والشہادہ کوئی ذات نہیں ہے۔ اور جب مغرب کی طرف سے ہوا چلتی، اس کو کہتے ہیں پچھم۔ یہ ہوا بظاہر سکون اور راحت کا پیغام دیتی ہے، بند کمرے میں آدمی سکون محسوس کرتا ہے۔ اور جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں ہم، جتنی قومیں تباہ ہوئیں سب پچھم کی ہوا سے تباہ ہوئیں۔ تو بہرحال ہوا مشرق سے چلے، مغرب سے چلے، شمال سے چلے، جنوب سے چلے، ہوا کی نمی بتلاتی ہے کہ بارش آ رہی ہے۔ بسا اوقات ہوائیں خشک ہوتی ہیں، ہوائیں خشک ہوتی ہیں تو پھر بارش نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے یہ محکمہ موسمیات والے ہواؤں کی نمی سے اندازہ لگاتے ہوں، بارشیں ہوں گی، بھی بارشیں آ رہی ہیں، اور آلات کے ذریعے وہ اس کی رفتار اور اس کی خبر امکانی صورت میں کہ جی امکان ہے فلاں علاقے میں فلاں جگہ بوندا باندی ہونے کا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال انکار نہیں کیا جا سکتا، آلات کے تحت کسی بات کی اطلاع دینا یہ علم غیب کے منافی نہیں ہے، انباء غیب ہے۔ اور عالم الغیب والشہادہ ایک اللہ کی ذات ہے جس نے ما فوق الاسباب کسی بات کی خبر دینی ہے۔ اسباب کی دنیا میں کوئی نہ کوئی چیز سبب بنتی ہے جس کی خبر مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی جو چلاتا ہے ہواؤں کو، بشرم بین یدی رحمتی، خوشخبری دینے والی اس کی رحمت سے پہلے، حتیٰ اذا قلت سحاباً، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو، ثقالاً جو بوجھل ہیں، سقناہ لبلد میت، ہم ہانکتے ہیں ان کو مردہ شہروں کی طرف۔ مردہ شہروں سے مراد خشک زمینیں ہیں، جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی پہنچا دیتے ہیں بادلوں کے ذریعے ہم۔ فانزلنا بہ الماء، پھر ہم اتارتے ہیں ساتھ اس کے پانی، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے ہر قسم کے پھل۔ بارش آتی ہے، زمین نرم ہوتی ہے، زمین سے پھر پھل پھول سبزہ نکلتا ہے۔ گویا کہیں جانوروں کے لیے بھی چارہ کام آ جاتا ہے، اور کہیں وہ فصل لوگوں کے کام بھی آ رہی ہے۔ کذالک نخرج الموتیٰ، اس طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ جس طرح بارش زمین پہ پڑتی ہے، زمین نرم ہوتی ہے اور زمین سے پھل پھول نکلتے ہیں، بیائی نہیں قیامت کے قریب زمین سے مدفون لوگ نکلیں گے۔ یہ ہے نخرج الموتیٰ لعلکم تذکرون۔ والبلد الطیب، والبلد الطیب، اور پاکیزہ شہر، ستھرا شہر، یخرج نباتہ باذن ربی، نکلتا ہے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے۔ والذی خابث، اور جو نکما ہے، یعنی جو ردی ہے، لا یخرج الا ناکدا، نہیں نکلتا مگر نکما۔ گویا زمین کئی طرح کی ہے، کوئی تو وہ ہے جہاں بارش پڑتی ہے تو وہاں اچھی چیزیں اگتی ہیں جو لوگوں کے لیے مفید ہیں، اور کہیں ایسی زمین ہے جہاں جھاڑیاں ہیں، کسیلے پھل ہیں، اور کوئی گھاس وغیرہ ہے، یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر کام آنے والی نہیں ہیں۔ بظاہر کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں جو کارآمد نہ ہو، کسی نہ کسی زمرے میں ضرور کارآمد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گویا بعض کو بعض کے ذریعے مفید بنا دیا ہے۔ بہت ساری بوٹیاں جن کو ہم نہیں جانتے، ماہرین جانتے ہیں، اطباء جانتے ہیں، اطباء ان بوٹیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے دوائیاں بناتے ہیں، بیماروں کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث، اور وہ جو نکما زمین کا ٹکڑا ہے، گویا ردی ٹکڑا ہے،
اس سے نکمی چیزیں نکلتی ہیں، ردی چیزیں نکلتی ہیں۔ کذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم پھیرتے ہیں آیات لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکریہ ادا کرتی ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو طرف اس کی قوم کے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ نوح علیہ السلام کے نام کے بارے میں اختلاف، بعض نے سکن نقل کیا ہے، بعض نے ان کا نام شاکر نقل کیا ہے، بعض نے یشکر نقل کیا ہے، اور بعض نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار نقل کیا ہے کہ عبد الغفار حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام تھا، اور نوح لقب ہے۔ قوم کی حالت پہ اس قدر روئے، اس قدر روئے، اس قدر نوحہ گناہ ہوئے کہ لقب ہی نوح پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا طرف اس کی قوم کے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، نہیں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ہر پیغمبر کا اسلوب دعوت یہی ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں خوف کھاتا ہوں تمہارے لیے بڑے دن کے عذاب کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شرک کرو اور بڑے دن کا عذاب تمہیں اپنے ہاتھ میں لے لے، اپنے گھیرے میں لے لے۔ قال الملأ من قومہ، کہا اس کی قوم کے سرداروں نے، نوح علیہ السلام کی قوم کے جو چودھری تھے نا، چودھری ان کے وڈیرے، انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تجھے سری گمراہی میں خیال کرتے ہیں، سری گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ آگے بات چلے گی انشاءاللہ العزیز۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہ فساد کرو زمین میں، بعد اصلاحہا، بعد اس کی اصلاح کے، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، پکارو اس کو خوف سے، وطمعا اور توقع سے، ان رحمت اللہ قریب، بے شک رحمت اللہ تعالیٰ کی قریب ہے، من المحسنین، محسنین کے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہ بھیجتا ہے یا چلاتا ہے ہواؤں کو، بشرا بین یدی رحمتی، خوشخبری دینے والی اس کی رحمت سے پہلے، حتیٰ اذا اقلت سحاباً، یہاں تک کہ جب اٹھاتی ہیں بادلوں کو، ثقالاً جو بوجھل ہیں، سقناہ لبلد میت، ہم ہانکتے ہیں اس کو، لبلد میت مردہ شہروں کی طرف، فانزلنا بہ الماء، پس ہم اتارتے ہیں اس سے پانی، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے ہر قسم کے پھل، کذالک نخرج الموتیٰ، اس طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ والبلد الطیب، اور ستھرا شہر، یخرج نباتہ، نکلتا اس کا سبزہ، باذن ربہ، اس کے رب کے حکم سے، والذی خبث، اور وہ جو ردی ہے، لا یخرج الا نکدا، نہیں نکلتا مگر نکما۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اس طرح ہم پھیرتے ہیں آیات اس قوم کے لیے جو شکریہ ادا کرتی ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو طرف اس کی قوم کے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، بس کہا اے قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود سوائے اس کے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کھاتا ہوں پر تمہارے بڑے دن کے عذاب کا۔ قال الملأ من قومہ، کہا اس کی قوم کے سرداروں نے، انا لنراک، بے شک البتہ ہم دیکھ رہے ہیں تجھ کو، فی ضلال مبین، سری گمراہی میں۔